جی دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، وہ بھارت آئے اور وہ وہاں پہ ایک سمٹ ہوئی جو اکنامک ٹائمز نے کی، ورلڈ لیڈرز فورم، اس پہ انہوں نے آ کے خطاب کیا۔ اچھا، یہ کام انڈیا ٹوڈے بھی کرتا ہے، این ڈی ٹی وی بھی کرتا ہے، ریپبلک بھی کرتا ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تعریفیں کر رہے ہیں انڈیا کی، تعریفوں پہ تعریفیں کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ذرا سنیے گا اسٹارٹنگ فرام دس۔ So I had it myself. I had the Indian version of the AstraZeneca vaccine. So thank you very much. It seemed to work. And I had it myself. I had the Indian version of the AstraZeneca vaccine. So thank you very much. It seemed to اب وہ work. بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسٹرازینیکا کی انڈین ورژن تھی، تو مجھے جو پینڈیمک کا ہوا مجھے آپ نے بچایا، انڈیا سیوڈ می، دس از واٹ از سیئنگ نو۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک تو انڈیا اور برطانیہ کے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ تعلقات ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، بیکاز ایک طرف سے چائنا ہے، دوسری طرف سے امریکہ ہے، ایک اکنامک اسٹرانگولیشن کا خطرہ ہے، تو وہ اپنی مارکیٹس اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ اور انڈیا کے ساتھ تو امریکنز نے یہ فیور بہت بڑی کر دی ہے کہ انہوں نے انڈیا کو دنیا کے سامنے ایک بڑی مارکیٹ کے طور پہ پچ کر دی ہے۔ اب دنیا خود ہی وہاں پہ پہنچ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑیں لگا رہی ہے کہ انڈیا جانا ہے، انڈیا جانا ہے، انڈیا جانا ہے۔ اب یہ جو ایسٹرازینیکا کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی کیا ہے، دس از کالڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن، یہ اسٹیٹ کام ہے کہ آپ باہر سے گورا بلائیں، اس کو انڈیا کے ساتھ اس کا کوآپریشن رہا ہو، وہ انڈیا کے بارے میں تعریفیں کر کے جائے، اور دیٹ سپلیمنٹس پرائم منسٹر مودیز گورنمنٹ۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ ہے، وہ میڈیا پہ چلے گا، دیکھیں جناب بورس جانسن نے بھارت کی تعریف کر دی، بورس جانسن نے یہ کر دیا، بورس جانسن نے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، یہ سنیے گا، ایک اور بھی ہے۔ Yes. Yeah, look, I'm thrilled that it's happened. And it's a great deal. And if I've achieved nothing else in my life, my friends, I have cut the tariffs. I have helped to persuade the brilliant, doughty, remorseless Indian negotiators to cut the tariffs with the exorbitant 150% tariffs on Scotch whisky to 75%, and going down further. And going down further to 40% in the next few years. So, that's a big deal for my relatives, by the way. So, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب انڈینز بڑے سخت نیگوشیٹر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈینز بڑے سخت نیگوشیٹرز ہیں، وہ تو بڑی سخت نیگوشیشن کرتے ہیں، وہ تو بڑا ڈائلاگ کرتے ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، ہم تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو۔ اب چکر کیا ہے، اب یہ چیز بڑا ایڈوانٹیج دیتی ہے انڈیا کو، یہ کہتے ہوئے کہ جناب واہ، جناب آپ کا کمال کر دیا، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے انڈیا جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، وہ کسی اور انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے۔ یہ چیز کیا کرتی ہے، یہ سپلیمنٹ کرتی ہے کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے وہ بریلینٹلی پلے کرتی ہے، اور وہ ہمیں بیوقوف بنانے میں دیکھیں پہلے کتنے ٹیرف ہوا کرتے تھے، اب ٹیرف نہیں ہیں، اب کم ٹیرف ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر اس کو بولتے ہیں اسٹریٹ کام، یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ اپنے لوگوں کو لے کے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنی خود کمیونیکیٹ کرتے ہیں چیزیں، اور وہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں، وہاں آرٹیکلز لکھواتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ آتے ہیں، وہ یہ گورنمنٹ خود کرتی ہے۔ لیکن یہ انڈیا کے میڈیا کی یہ جاب ہے کہ انہوں نے اس طرح کے سمٹ کروانے ہوتے ہیں، کچھ کمپٹیشن ہوتا ہے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا ٹوڈے نے کہا ہوگا جی ہم انڈیا ٹوڈے کانکلیو کرائیں گے، مثال دے رہا ہوں، باقیوں نے دیکھا، اس نے کہا ہم نے بھی کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی آدھی فنڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہو، آدھا کچھ اور آ رہا ہو، آدھا کوئی اور دے رہا ہو، لیکن ان ریالٹی میسج کیا جا رہا ہے، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر مودی کی، جو رولنگ پارٹی ہے اس کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے۔
پرائم منسٹر مودی کی رولنگ پارٹی کو ایڈوانٹیج ملے گا، اور وہ ایسا ایڈوانٹیج ملے گا، وہ کہیں گے یار یہ دیکھیں ہمارے حق میں کتنے بہترین فیصلے کر کے آتے ہیں، جو مڈل کلاس باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ سو انڈین لیڈرشپ جو ہے دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک کہ ہمیں اسٹریٹ کام پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اپنا، اور یہ آپ دیکھیے گا انہوں نے اور بڑا، یہ ڈومیسٹکلی بھی کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں۔ ڈومیسٹکلی کیا کرتے ہیں؟ اچھا ڈومیسٹکلی کسی ٹاپک کے اوپر لمبی چوڑی کنورسیشن نہیں ہوگی۔ یہ جنتر منتر پہ کیا انڈیا کے اندر کنورسیشن ہو رہی ہے؟ ایک سوال ہے، کیا جنتر منتر یا باقی کسی چیز کے اوپر کوئی بھی جو کریٹیکل ایشو ہے، کیا اس کے اوپر انڈیا میں کنورسیشن ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیر از سم لاجک نا، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، یہ بھی ایک میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ From India, every Brit in the UK, from India, every Brit is proud of Jaguar Land Rover. We think they're amazing vehicles, but they're Indian owned, and actually the recovery of JLR, as everybody knows, is a very largely an Indian triumph. I have a motorbike at home, a Birmingham small arms motorbike, which is made in this country. And there's more and more of this stuff happening, which is very exciting. And if you ask me, where does it need to go? I said earlier on that I think India has got an incredible future. It really has, because you're a democracy and you're a free country. سوری، یہ اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر بنایا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر سے کراتے ہیں، اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا۔ اور انڈیا کو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے چیزیں پش کرتے ہیں، اس پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے چیزیں پش کرتے ہیں، وہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اب یہ جو جیگوار کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی جیگوار جو ہے وہ ہر انڈین کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہر برطانوی کو اس پہ فخر ہے کہ یہ تو انڈین کمپنی ہے۔ آپ ریئلائز کریں یہ ایک اسٹریٹ کام ایفرٹ ہوتی ہے، اور انڈیا کا میڈیا، انڈیا کا پرائیویٹ سیکٹر از ہیلپنگ دیٹ دا پاور آف دا پرائم منسٹر مودی شیل بی دیر۔
پرائم منسٹر مودی کو آپ کے پاس ایسے ٹولز ہونے چاہیے جو سارا دن ایک ہی نیریٹیو کو ایکسپلین کر رہے ہوں اور سارا دن ایک ہی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہوں. مجھے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ماڈل لگا اینڈ آئی تھنک آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ نریندر مودی ایک گاؤں کے سادہ سا شخص، گاؤں کا سادہ سا شخص جس نے یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ کر گئے اور بہت زبردست طریقے سے کر گئے ہیں. آپ اتنے اچھے طریقے سے وہ گیم کر گئے ہیں کہ عام بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گیم ہوئی کس طرح یا یہ چلتی کس طرح گیم. آئی وش کہ پاکستان کو بھی اس چیز کا پتہ چلنا چاہے. ہاں اس میں آن گراؤنڈ بھی ظاہری بات ہے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ نہیں کرنا پڑتا. میری اطلاع کے مطابق اگر اس طرح کی جو سمٹس آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو اٹ ڈپینڈس. آپ دیکھیں نا ان کے ہوتا کیا ہے. اب بورس جانسن نے بزنس کلاس ٹکٹ لی ہوگی، پہلی بات اس نے کم از کم $25,000 یا $50,000 یا $20,000 اس نے لیا ہوگا بولنے کا. یہاں پہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں آپ کو لگتا ہے فری میں کی ہیں؟ یہ ساری باتیں جو کی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فری میں کی ہیں؟ جسٹ ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا یہ ساری باتیں فری میں کی ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے پیسے لیے ہوں گے؟ 100% ہی چارج انڈیا، ہی چارج یہ جو ہے یہ جو ٹائمز ہے ان کو انہوں نے چارج کیا اور وہ کرنا بھی چاہیے. کس طرح بھائی چارج اس طرح کرتے ہیں نا، پیسے دیں گے $20,000 $25,000 بزنس کلاس 3 دن کا ہوٹل موومنٹ ساری، 5 بندے بھی ایسے بلائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا 7-8 لاکھ $6 لاکھ $5 لاکھ میں 10 ہو سکتا ہے. اگر بہت بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں پورے کراس انڈیا سے بلانے پڑتے ہیں، میڈیا کی پبلسٹی کرنی پڑتی ہے، تو یار لگا دیں گے 20 کروڑ روپیہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ادارہ 20 کروڑ روپیہ لگا دے، 15 کروڑ 20 کروڑ روپیہ لگا بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے آپ دیکھیں نا انہوں نے اپنی مارکیٹ کتنی بنائی ہے اس سے، انہوں نے اپنی مارکیٹ اس سے کتنی بنائی ہے. ادارے نے بھی مارکیٹ بنائی، انڈین گورنمنٹ کو بھی مارکیٹ ملی. اینڈ دین یہ بیک اپ کیا کرتا ہے؟ دا مور آپ تھوڑا سا اس کو ذرا اسٹڈی کریں. دا مور اکنامک ٹائمز از پاپولر ان انڈین عوام، دا مور بیٹر ایڈز ایڈورٹیزمنٹ اس کو ملے گی. جتنا وہ پاپولر ہوگا اتنی اس کو ایڈورٹیزمنٹ ملے گی نا. اور اگر پاپولر نہیں ہوگا تو ایڈورٹیزمنٹ کیسے ملے گی؟ دیکھیں فری مارکیٹ ہے نا، مارکیٹ فری ہے، آپ نے تو وہاں پہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی اس کو کیسے لے کے چلنا ہے آگے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اس چیز کو بتانا ہے کہ ہاں جی بھائی صاحب اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی جو انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے جو انڈیا ایک مارکیٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. انڈیا ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، اسٹرانگ اس وقت نیریٹو کیا ہے کہ بتاؤ کہ انڈیا کی گورنمنٹ مضبوط ہے، لیجیٹیمیٹ ہے. اور ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک پرابلم ہوتا ہے، ہمیں باہر سے لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے. جو باہر سے لیجیٹیمیسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ باہر سے لیجیٹیمیسی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں گھر میں جتنی مرضی وہ ہو، جب ہمیں گورا چٹا پائیا یہ کہہ دینا پائی جان آپ بہت اچھے ہیں، لوگ اعتبار کر جاتے ہیں. یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ڈائلما ہے نا. ہمیں مطلب یہ ہے، مجھے یہ بتائیں یہ ساؤتھ افریقہ کے کسی پریزیڈنٹ کو کیوں نہیں بلاتے بھائی جان؟ آپ بتائیں نا. اس میں ارجنٹینا سے کس کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ امریکن اور برٹش کیوں آ کے یہ ایکسپلین کرتے ہیں؟ بھئی ہمارا پرابلم ہے یہ. ہمیں یورپین امریکن ہی سپورٹ کریں یا ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کریں تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. دیٹس سم تھنگ ریئلی ریئلی ہیوج میری اسیسمنٹ میں. یہ بہت 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 بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا وہ مذاق والا کام نہیں ہے. آئی سی دس، یہ میں اس کو اس انداز سے جو ہے وہ دیکھتا ہوں. اور میں تو سمجھتا ہوں دیٹ دا لیڈرشپ ان پاکستان اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. آئی ہوپ دے لک ایٹ اٹ ویری کیئرفلی اینڈ دے ٹرائی ٹو میک اٹ وچ از گڈ فار دا کنٹری.